کہ پانڈتوں کو واپس لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی پانڈتوں کے بغیر کشمیر آپ یوں سمجھ لیں کہ کھنڈر ہے. زندگی کے ہر شعبے میں پانڈتوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے کشمیر کے اندر، اور صرف سری نگر میں نہیں، پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. کشمیری پنڈتس کے اوپر یہ سٹوری کیا ہے کشمیری پنڈتس کی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچھلے 30 سال پہلے یہ ایک ڈارک چیپٹر تھا انڈین ہسٹری میں، جب یہ کشمیری پنڈتس کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی، اور بہت زیادہ کیونکہ یہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے. تو ابھی بات کی جا رہی ہے جی کہ ان کو واپس جو ہے نا ریٹرن کیا جائے، ان کی فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے ریٹرن کو. تو آج بیرسٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سر یہ سٹوری ہے کیا کشمیری پنڈتس کی، اور آج یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جی سر کائنڈلی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کشمیری پنڈتس کی سٹوری کیا ہے، اور یہ کشمیر سے کیوں نکلے، اور یہ کیوں آج بات ہو رہی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیں جی، کشمیری پنڈت تو ظاہر ہے کشمیر میں جو 80s میں ملیٹری اور ملیٹنسی شروع ہوئی ساری، اس کے نتیجے میں ان کو نکالا گیا کشمیر سے. تو وہ ایک بہت ہی ظاہر ہے ایک ایسا دردناک اور مشہور واقعہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل وہ اس کی اگر تفصیلات نہیں بھی جانتے تو کم از کم اس کی جو ہے ایک سکیچ سے واقف ہیں. کہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے وہ تو تقریباً ساری جو پنڈت کمیونٹی تھی سری نگر کی شہر میں اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے موٹے قصبوں میں، اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو وہ وہاں سے راتوں رات وہ نکل کے تو مختلف کیمپوں میں چلے گئے مختلف جگہوں پہ. تو یہ ایک بڑا ایک ٹریجک بات تھی خود کشمیریوں کے لیے بھی، اور ظاہر پنڈتوں کے لیے بھی، اور انٹرنیشنلی بھی ظاہر انڈیا کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ قسم کا ایک سوال تھا کہ وہ کشمیر کے اندر کسی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے. لیکن اس کے بڑے کچھ ایسے دلچسپ پہلو ہیں کہ اس کے اندر جو بیانیے اس کی لے کر آئے سامنے اس وقت یہ تھے. ایک تو بڑا کلیئر قسم کا بیانیہ تھا، چونکہ ملیٹنسی تھی، اس ہر قدم پہ گولیاں چل رہی تھی. اس وقت تقریباً 165 کے قریب ملیٹنٹ گروپس تھے، اور ان گروپس کے آپ اسلامی تاریخ میں یا وکیبلری میں جو نام بھی تلاش کریں گے ایک گروپ آپ کو مل جائے گا. یعنی یہ جوش محمد، جیش محمد، حزب المجاہدین سے لے کے تو ہر طرح کا ایک جو ہے وہ گروپ، 2 آدمی 4 آدمی مل کے ایک گروپ بنا لیا اور اس کا ایک نام رکھ لیا. تو اس حساب سے ایک بہت بڑی ایک انارکی کی سچویشن ویلی کے اندر پیدا ہو گئی، جو کہ بلاخر جا کے تو جس کا ایک فال آؤٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے پنڈتوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. یہ میں ایک بیانیہ آپ کا بتا رہا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے دروازوں پہ پوسٹر لگائے، یا ان کی سٹریٹس میں جا کے جو ہے وہ چیکنگ کی، یا ان کو فون کر کے یا میسج بھیجا دوسرے طریقے سے لکھ کے کہ آپ لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ نکل جائیں. نہ صرف یہاں تک بلکہ اس سے بہت حد تک جو پنڈتوں کا اپنا ورژن ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ عورتوں کو یہیں چھوڑ دیں اور خود نکل جائیں اور وغیرہ وغیرہ. جس حد تک آپ جا سکتے ہیں ایک اس طرح کی سینس لیس قسم کی ملیٹنسی جو اگر آپ کہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ پنڈت نکلنا شروع ہو گئے. اب اس میں ہم لوگوں کا پہلے دن سے یہ خیال ہے اور ہم اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ تحریک نے ٹیک اوور کر لیا تھا کشمیر کے اندر ملیٹنسی کو، انہوں نے جان بوجھ کے تو یہ ایتھنک کلینزنگ کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. چونکہ وہ لوگ ہی اس طرح کے تھے نظریاتی اعتبار سے کہ وہ نہیں بلیو کرتے کہ کسی سوسائٹی میں پلورلزم ہو یا مختلف مذاہب کے لوگ بھی مل جل کے رہ سکتے ہیں یا ان کو رہنا چاہیے. وہ اس حد تک ایکسٹریمزم پہ چلے گئے تھے کہ جی یہ جو اسلامی ریاست بنے گی اور اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا اور اس میں کسی کو اگر رہنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یا وہ مسلمان ہو جائے یا وطن چھوڑ دے. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ کشمیر کی جو تقریباً 100 سالہ پرانی ایک جدوجہد مختلف طریقوں سے چلتی آ رہی تھی، کوئی حقوق کی موومنٹ تھی، کوئی ڈیموکریسی کی موومنٹ تھی، کوئی رائٹس کی موومنٹ تھی، اس کو انہوں نے بہت خوفناک طریقے سے مسخ کر کے تو اس کو اتنا
نہرو کر کے ایک فرقہ وارانہ قسم کی نفرت انگیز نیم فاشسٹ قسم کی اسلامسٹ تحریک کی شکل میں سامنے لایا۔ اب ایک یہ ورژن ہے جو ریئل ہسٹوریکل ہے اور جس کے فیکٹس اور فیگرز ہمارے پاس ہیں اور بیک اپ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی ان کا یہ باقاعدہ ایجنڈا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کشمیر کے آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہیں چونکہ ہندو ہیں۔ پنڈت سے مراد یہ جو ہے پنڈت ہم کشمیر میں ہندوؤں کا ایک متبادل نام جو ہے وہاں پہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اور ورژن بھی دیے، مثلا انہوں نے یہ کہا جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے، اور کیمپ کوئی انسینٹیو نہیں تھا پنڈتوں کے لیے۔ پنڈت بڑے ویل ٹو ڈو قسم کی کمیونٹی رہی ہے کشمیر کے اندر، چونکہ بنیادی طور پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھنے لکھنے سے منسلک تھے، مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے سے لے کے، تو یہ ایک پریویلیج کلاس تھی ڈیو ٹو دیئر ایجوکیشن۔ تو وہ جتنے اچھے جاب ہوتے تھے گورنمنٹس کے اندر یا ٹیچنگ میں یا میڈیسن میں یا اس طرح کی چیزوں میں، وہاں پنڈت آگے آگے تھے۔ وہ کوئی ایسی محتاج اور بے بس یا پاورٹی کی ماری ہوئی کمیونٹی نہیں تھی کہ وہ جی آپ نے کیمپ کھول لیا تو بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ریئلی نان سینس ایکسپلینیشن۔ لیکن انفیکٹ ہوا یہ کہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ ہو گئے، وہاں سے نکل گئے اور ان کے گھر خالی ہو گئے، کہیں ایک گھر بیچ کے چلے گئے آنے پونے داموں، کہیں ایک نے کسی پڑوسی کے حوالے کیا، کچھ کیا، لیکن بہرحال وہ نکل گئے۔ تو ان کے نکلنے کے فوراً بعد خود کشمیری لیڈرشپ میں جو کوئی سینسیبل لوگ تھے، ساری لیڈرشپ نہیں، انہوں نے فوراً یہ مطالبات شروع کر دیے کہ پنڈتوں کو واپس لایا جائے، ان کے اپنے جو رہائشیں ہیں، مکانات ہیں۔ تو یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں، یہ تب سے یہ مطالبہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ پنڈت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس آنے کا بندوبست کیا جائے، ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے، اور کشمیری لیڈرشپ نے بھی اس پہ، جو سینسیبل لیڈرشپ تھی، اس نے بھی کافی بڑے پیمانے پہ کمپینیں بھی چلائی، جلسے جلوس بھی کیے، لکھا بھی اخبارات وغیرہ میں کہ پنڈتوں کو واپس لایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی پنڈتوں کے بغیر کشمیر آپ یوں سمجھ لیں کہ کھنڈر ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پنڈتوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے کشمیر کے اندر، اور صرف سری نگر میں نہیں، پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ یعنی ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا گاؤں ہے بنجوسا، اس کا جو ہے وہ تقسیم سے پہلے صرف ایک اسکول تھا وہاں پہ پرائمری، اور اس کا ٹیچر پنڈت تھا، برہمن تھا، اور اس کے ارد گرد آپ جتنے گاؤں کے کسی بوڑھے بزرگ سے پوچھیں وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ تو یہ ایک ان کا ایک بڑا رول تھا سوسائٹی کے اندر، لوگ بڑی ان کی عزت کرتے تھے، اور کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ کوئی آئسولیٹڈ کمیونٹی ادھر ہے اور کچھ ادھر ہے، وہ بڑے ایک مکس اپ تھی۔ اس لیے جو لوگ کشمیر کی پالیٹکس کو سمجھتے تھے، ہسٹری کو سمجھتے تھے، کلچر کو سمجھتے تھے، انہوں نے کلیئر کیا کہ پنڈتوں کے بغیر یہ کشمیر کشمیر نہیں رہے گا، آپ ان کو واپس لائیں۔ تو اب آ کے اس میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ تیزی آئی جو موجودہ حکومت کے دور میں، چونکہ بھارتی حکومت موجودہ جو ہے انہوں نے اس پہ تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا کہ جی ہم پنڈتوں کی مدد کر رہے ہیں واپس لانے کے لیے، خواہ ہمیں ان کے لیے کوئی بیریکیٹڈ قسم کے گیٹ ہاؤسز بنانے پڑیں، الگ کہیں بستیاں بسانی پڑیں، یا جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی دینی پڑے۔ اب ایشو یہ بھی رہا ہے ماضی میں کہ پنڈت یہ کہتے رہے کہ بھئی ہمیں لائیں لیکن ہمیں کوئی گیٹڈ کمیونٹی بنا کے دیں، چونکہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ دوبارہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا۔ کشمیر کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے خلاف رہی ہے کہ نہیں جی یہ جو گیٹڈ کمیونٹی ہے یہ ہم نہیں مانتے، چونکہ اس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ایک تفریق اور فرقہ واریت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب آ کے تو یہ لوگ آنے شروع ہو گئے اکا دکا، یعنی انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ ایک تجربہ کیا نا۔ کشمیر میں جو آدمی رہا ہو کبھی، اس کے لیے ملک چھوڑ کے تو جموں میں یا دلی میں جا کے کیمپوں میں رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، وہ کہاں وہ۔ تو انہوں نے آنا شروع کیا اکا دکا لوگوں نے، اور یہ چونکہ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جابز وغیرہ کے حوالے سے 370 جو ریموو ہوا، 35 کا جو مسئلہ ختم ہوا، اور ایک ماحول بنتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں پنڈت واپس آ جائیں گے۔ حکومت نے بھی کہا کہ ہم ان کو اگر
गेटेड कम्युनिटी भी देते हैं, फिर भी हम उनको लाएंगे। तो उसके हम्म, नतीजे में जो मेरी राय है पर्सनली और रिसर्च बेस्ड है, वो ये है कि फिर वही कुव्त हैं जिन्होंने ये काम 80s या 90s में किया था मुख्तलिफ अदवार में, उन्हीं कुव्तों ने दोबारा ये एक्टिवेट हो गई, और उनका इंसेंटिव वही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, कि नहीं जी ये कैसे आ सकते हैं वापस, ये आएंगे तो फिर तो वही सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। तो उसके खिलाफ फिर इन्होंने जो कार्रवाइयाँ शुरू की, ये जो अभी रिसेंटली 3 कत्ल हुए, हम्म, जिसमें एक वो मक्खन लाल बिंद्रू जो है केमिस्ट था, जो कि आप समझ लें कि श्रीनगर की लाइफ का एक हिस्सा था, जो कि उसका वो केमिस्ट स्टोर वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे चल रहा है, जैसे होता है ना एक नेबरहुड का एक नागजीर हिस्सा। ये जो टीचर थे दो, एक टीचर और दूसरा मेल और एक फीमेल, इनको सुपिंदर कौर। जी, तो जिस तरीके से इनको मारा गया, ये जाहिर है कि अब हम किसी की सफाई पेश करने यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम है तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को कि वो इसकी सफाई पेश करे या उसके हक में दलील दे, या उनके जो माउथ पीसीज हैं वो दलील दें। लेकिन मैं अपनी सफाई पेश करता हूँ, और वो ये है कि ये मुझे लगता है कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का तरीका वारदात शुरू से ये रहा है, और ये उनका तरीका वारदात है, जिससे कि एक तो वो इंतकाम लेते हैं और अपनी तसल्ली और उनका जो रेवेंज और जो वो उनके नफसियाती मसले हैं वो होते हैं, दूसरा वो समझते हैं कि वो इस तरीके से इस्लाम की वो खिदमत करते हैं।